پھر یہ خموس، اچھا جی شروع ہو گئی ہے پھر نیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آپ علیہ السلام نے خطوط کا سلسلہ کس سال شروع کیا تھا؟ 7 ہجری کو؟ بعض کہتے ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے میں جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے تھے، لیکن یہ سات ہی مشہور ہے۔ اب یہاں سے آگے نہیں جانا، پہلے وہ خطوط بتائیں سارے 8 کے 8، پھر آگے چلیں گے۔ کان ماہ سے یہ بتائیں نا، کاف سے کون ہے، نون سے کون ہے، اس طرح۔ جی نون سے نجاشی۔ ہوں ٹھیک ہے۔ اب دال سے دہیا قلبی۔ اور ہاں سے حاتب بن ابی بلتا۔ اور عین سے؟ ٹھیک عبداللہ بن حذافہ۔ اب آگے ہیں، اب دوسرا کن ماہش، میم سے منظر بن ساوا، ہاں سے حوزہ بن علی، اور آگے حارث، اور آگے شاہ عمان۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس عین سین شین عین، عین سے کون تھا؟ علا، علا بن حضرمی، اور سین سے سلیت، اور شین سے؟ شین سے کون ہے؟ شین سے کون ہے کسی کے ذہن میں؟ شین سے شرے ہے غالباً، شرے، اور عین سے عمر بن آس۔ ٹھیک ہے، یہ 8 کے 8 ہے، اس کو یاد کر لیں، یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس میں آ گیا تو نمبر پکا ہے اس میں۔ عہد صدیقی میں کمیٹی بنائی گئی تھی۔ یہ بڑا اچھا کلیہ ہے، جو جس لڑکے نے ٹاپ کیا ہے نا اس وقت پنجاب میں سے، تو میں نے اس کی چیٹ اپنے ساتھ پڑھی ہے، تو وہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم دونوں نا یہی پہ، تو وہ اس کو میں نے کلیہ بتایا، پھر اور کلیہ اس نے مانگا مجھ سے، یہ کلیہ یہ کلیہ، تو میں نے مبارکباد دی تھی، اس نے ٹاپ کیا نا جو ابھی۔ اچھا، آپ نے جو کمیٹی بنوائی تھی اس کا زید بن ثابت تھے، کمیٹی کے کتنے ممبران تھے؟ 4 ممبران تھے، 4۔ جی آپ کو الف مبروک یا اخی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال تھی، حضرت عثمان غنی کو کس نے برچھا مارا تھا، یعنی نیزہ مارا تھا؟ کل سوال بھی آیا تھا ٹیسٹ میں، کل سوال بھی میں نے ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، عمر بن ان کا نام تھا، عمر بن جو ہے نا، اس کا آگے بلدیے تھا، عمر بن آتا ہے، ٹھیک ہے وہ دیکھ لینا اس کو۔ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی تھی، کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، یا کتنے لوگ اس میں مارے گئے تھے ٹوٹل؟ 10,000، ٹوٹل 10,000 لوگ اس میں مارے گئے تھے، 9,000 حضرت عائشہ کی طرف سے اور 1,000 حضرت علی کی طرف۔ ہندو مت کا مشہور فلسفہ سانکھیہ کا بانی کون؟ مہاویر؟ نہیں، ہندو مت کا مشہور فلسفہ سانکھیہ کا بانی کپلا ہے، اور کینیڈا کا بانی کون ہے؟ کینیڈا، کینیڈا کا بانی مشیت ہے۔ میں بتاتا ہوں، 3 ان کے فلسفے ہیں مشہور۔ ہندو مت کا مشہور فلسفہ سانکھیہ، اس کا بانی کا جو نا کپلا ہے، اور ہندو مت کا مشہور جو کناڈا ہے اس کا بانی وشیش کا ہے، اور ودانیت کا بانی پتنجلی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں جو ہے نا یاد کر لینا، اور اس کو آپ دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے، سانکھیہ کا بانی کون؟ سانکھیہ کا بانی کون ہے؟ کپلا، اور کینیڈا کا؟ وشیش کا، وشیش کا، اور پتنجلی کا؟
اور یدانیت کا ویدانیت کا پتنجلی، ٹھیک ہے، یہ تینوں ہیں، کناڈا کا پچیس کا، اور سانکھیا کپلا، اور پتنجل ویدانیت کا پتنجلی، ٹھیک ہے۔ عقیدہ تناسخ، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ نہیں، یہ ہندوؤں کا ہے، بتوں سے بدھ مت کا ہے۔ دونوں کا ہے، یہ دونوں میں برابر ہے، اور آواگون کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ تناسخ ان کو کہتے ہیں۔ تری پتاکا کن کی کتاب ہے؟ بدھ مت کی۔ اسٹوپا کن کا ہے؟ بدھ مت کا۔ بدھ مت کا اسٹوپا بھی ہے، اپاسک کی اصطلاح بھی ان کی ہے، اور جو ہے نا روشنیوں کا مینار کن کا ہے؟ جین مت کا، زرتشت کا نہیں، جین مت کا ہے۔ جی، روشنیوں کا مینار یہ جین مت کا ہے، ٹھیک ہے۔ سینا گاگ کن کی بازگاہ ہے؟ یہودیوں کی مقدس کتاب، تالمود اور تورات بھی کہتے ہیں، جو بھی اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے اشتراکی نظام، کیا؟ ہاں جی، وہ مذہبی مقدس کتاب ہے ان کی۔ آگے جو ہے نا اشور کسے کہتے ہیں؟ اشور جو مال تجارت پر ٹیکس لیا جاتا ہے، اور جزیہ وہ ہی تجارتی ٹیکس، تجارتی، ہاں، اشر اور اشور، ٹھیک ہے۔ اور جزیہ لیا جاتا ہے، اور ضرائب اور نوائب اور ضرائب بھی سوال آیا تھا اس دفعہ۔ ضرائب کسے کہتے ہیں؟ جی، ٹھیک ہے، نوائب جیسے جنگ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ضرائب قحط کے وقت، اور نوائب ہنگامی حالات میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، سورۃ توبہ میں آیت نمبر 60 میں آئے تھے، سورۃ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی میں یہ جو عبداللہ بن ابی منافق ہے، اسی کے بارے میں ذکر آیا کہ جنازہ نہیں پڑھانا، اسی میں لا تحزن آیا، اسی میں ہی جو ہے نا او یا ایھا النبی حرص المؤمنین اس کے بارے میں ہے، اسی میں ہی جو ہے نا وہ آیا کہ آپ علیہ السلام کے 70 بار بھی استغفار کریں، سب ہیں نا، 70 بار بھی کریں استغفار، تو پھر بھی جو ہے نا اس کی بخشش نہیں کی جائے گی، تو سورہ توبہ اس لحاظ سے جو ہے نا یہ اپنے ساتھ تلوار لے کے آئی ہے، یعنی یہ اس میں جہاد کا بڑا حکم ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس میں۔ طبقاتی نزاع کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ اور نظریہ قدر زائد کس کا ہے؟ نظریہ قدر زائد کس کا ہے؟ کارل مارکس۔ اور جو ہے اس کا نظریہ کیا ہے، جو رابرٹ تھامس؟ ہاں جی، نظریہ آبادی، نظریہ آبادی، کہ نظریہ آبادی جو ہے نا رابرٹ تھامس کا۔ اب ابو القاسم زہراوی، اس نے کتاب لکھی تھی، مشہور کتاب ہے، کون سی؟ ابو القاسم، جی اس کا میں نہیں آتا کسی کو؟ التعریف لمن، ہاں جی، کہ جس کو تعلیف کرنے سے لوگ عاجز آ گئے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اتنی مشکل کتاب ہے یہ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کس نے دہاتیں بنائی تھی سب سے پہلے جو ہے نا اس کی گندک کی اور پارے کی؟ جابر بن حیان نے،
ٹھیک ہو گیا. کچھ دنوں بعد نا ہم ایک ایک بندے کو نا ایک ایک سائنسدان دیں گے، اس کے وہ ڈسکس کرے گا. مثلا ایک کو ابو القاسم زہراوی، ایک کو ابو بکر رازی اور ابن سینا. تو تاکہ جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے ایک دن انشاءاللہ نا اس کو کریں گے. ٹھیک. گردے کا آپریشن سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ نہیں. اور کوئی؟ محمد بن زکریا رازی. محمد بن زکریا رازی. فرقہ معتزلہ کا بانی کون ہے؟ کس کا شاگرد تھا؟ کون سی کون سی صدی کا واقعہ ہے یہ والا؟ جی بولیں. پتہ ہے نا معتزلہ کن کے دور میں مشہور ہوئے تھے؟ کل بات کی تھی ہم نے. ہارون رشید کے دور میں آئے تھے اور مامون کے دور میں مشہور ہوئے تھے. اس کے بعد معتصم نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے. واسق نے پھر آزاد کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ احمد بن علی. احمد بن نظر. احمد بن نظر. نیٹ سے پڑھا ہے. احمد بن نو. محمد بن نو. ٹھیک ہے. جو میں نے احمد بن نظر پڑھا ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. کس عباسی حکمران کے دور کو بہترین عہد سرور کا دور کہا جاتا ہے؟ متوکل. متوکل علی اللہ کو. یہ 232 سے 248 تک عہد سرور کا دور اسے کہا جاتا ہے. کیونکہ ہوا کیا تھا؟ معتزلی بھی ختم ہو گئے تھے اور بغاوتیں بھی ختم ہو گئی تھی. اب یہ جو ہے نا بڑا اس کا پرامن علاقہ تھا. امین الرشید نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ 193 تا 98. ٹھیک ہے. 5 سال حکومت. اور ابو جعفر نے؟ 36 تھا 58. پڑھا نا 136 تھا. 136 تھا 158. کل پڑھا نہیں. تاریخ رسول کس نے لکھی؟ اور اس کو تاریخ تبری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تاریخ تبری بھی کہتے ہیں. تاریخ الرسل والملوک بھی کہتے ہیں. ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلم جرنیل نے رکھی تھی؟ لیکن اس نے شہاب الدین غوری لکھا ہے. لیکن جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے محمود غزوی نہیں پڑھا. غزنی پڑھا ہے. لیکن ان دونوں میں ڈیفیکلٹ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. محمود غزنوی غزہ افغانستان کا تھا. اس نے صرف پنجاب کو شامل کیا تھا. اس لیے ہم اس کو ہندوستان نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اس کو ہم پورا ہندوستان نہیں کہہ سکتے. لیکن جب غوری شہاب الدین غوری آیا تھا وہ آپ کو بتایا پرتھوی راج. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جنگ ترائن کی جنگ 1 ترائن کی جنگ 2 ہوئی تھی. تب وہ پورا جو ہے نا ہندوستان پھر اس کے قبضے میں آیا تھا. تو جواب صحیح شہاب الدین غوری ہی ہے. ٹھیک ہے. اب تحریک عباسی کا آخری خلیفہ تو مستعصم باللہ ہے اور پہلا ابو العباس عبداللہ صفا ہے. آپ بتائیں کہ اس کا دوسرا وزیر کون ہے؟ دوسرا وزیر کون ہے؟ پہلا کون ہے؟ ابو سلمہ خلال پہلا ہے اور دوسرا خالد ہے. خالد برمکی. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہم نے لکھا ہے. یہ خالد برمکی ہے. ٹھیک ہے. خالد برمکی کے بعد کون اس کا بیٹا تھا؟ یحییٰ برمکی. وہ آگے پڑھ رہے ہیں. مسئلہ خلق قرآن کو سب سے زیادہ کس نے مشہور کیا تھا؟
واسق باللہ نے ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ مامون کے بعد معتصم باللہ نے خوب مارا پیٹا امام احمد بن حنبل کو، اور جاتے جاتے وصیت بھی اس نے کی واسق باللہ کو کہ جو بھی لوگ اس عقیدے کو نہ مانے تو تو نے پورا کنٹرول کرنا ہے اس پہ۔ تو اس نے بھی بڑا ظلم، بڑا اس کو اشاعت کی، لیکن آخر کار یہ توبہ طائب ہو گیا، اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا تھا واسق باللہ نے، ٹھیک ہے۔ کتاب الاموال ایک تو لکھی ہے انہوں نے امام امام ابو عبید القاسم نے، اور ایک اور کس نے لکھی ہے؟ امام یوسف نے نہیں لکھی، وہ تو کتاب الخراج ہے، آدم کرشی، یحییٰ بن آدم کرشی نے بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ وادی الحجارہ، ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ وادی الحجارہ، اصحاب الحجر، اصحاب الحجر، یہ آپ نے وہ پڑھا؟ میں نے پورا سوال ہی نہیں پڑھا، آپ کتاب سے دے کے اس کو میں نے پورا سوال ہی نہیں پڑھا، جواب تو کتاب میں اندلس ہی لکھا ہوا، لیکن میں نے کوئی اور سوال پوچھ رہا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام جو ہے نا تبوک کی طرف جا رہے تھے مدینہ سے، تو راستے میں کن کی وادی آئی تھی؟ ہاں، اصحاب الحجر، تو یہ میں پوچھ رہا ہوں، کتاب والا سوال نہیں میں پوچھ رہا، ٹھیک ہے۔ مفتاح الخیر سلمان بن عبد الملک کو کہتے ہیں؟ جی، مفتاح الخیر تو سلمان بن عبد الملک کو کہتے ہیں۔ آگے آگے، ہیلو، جی، مفتاح الخیر تو سلمان بن عبد الملک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں ہشام بن عبد الملک نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ ہشام بن عبد الملک نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ بھول گئے؟ دو جو ہے نا 205 سے 225، کل پڑھا تو ہے، 205 سے 225 تک ہشام بن عبد الملک نے حکومت کی تھی، 20 سال بنتے ہیں۔ بر عظیم پاک و ہند کس کی کتاب ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کس کی کتاب ہے؟ اشتیاق حسین قریشی کی ہے، اور اس کی ایک اور کتاب ہے جد و جہد پاکستان، تو دونوں کتابیں جو ہے نا پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں، بر عظیم پاک و ہند اور جد و جہد پاکستان، جو ہے نا اشتیاق حسین قریشی کی ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، اور یہ کس کا نظریہ ہے؟ معتزلہ کا، معتزلہ کا، ان کا نظریہ ایک اور بھی ہے، نظریہ قدریہ بھی ہے ان کا، وہ کون سا نظریہ ہے؟ ان پہ بات کریں گے 2 3 دن بعد، 4 دن بعد، ان کے 5 6 عقائد ہیں، روح کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، خلق قرآن کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ ان کو بریفنگ کے ساتھ نا 10 15 منٹ میں کریں گے تیار، تاکہ جتنا وہ نا ایک کلیئر ہو جائے معتزلہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اندلس کا مشہور فلسفی کون ہے؟ ابن رشد۔ ام درمان اسلامی ملک سوڈان کا یہ شہر ہے۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف نے کس کے کہنے پہ لکھی تھی؟ ہارون الرشید۔ یہ امام ابو یوسف کتنے سال یہ رہے تھے
ادھر کیا کہتے ہیں قاضی القضا 12 سال رہے تھے، اور کتنے 170 سے 182، 170 تا 182، 170 میں ہی ہارون رشید بنا ہے۔ اس نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا ہے، اس نے قاضی القضاء کا عہدہ بنایا چیف جسٹس کا، اور اس کو امام ابو یوسف کو اوپر لا کر بٹھا دیا ہے۔ جماعت اسلامی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تھی 1941 میں۔ آپ بتائیں کتنے افراد اس میں شامل تھے؟ 75 افراد اس میں شامل تھے جب اس جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تھی 1941 میں، اور 1942 میں انہوں نے جو تحفیم القرآن ہے نا وہ لکھنی شروع کی تھی، یہ بھی یاد رکھنا۔ انیس سو ہاں، مولانا مدودی نے 1942 میں لکھنا شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 1924 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی الجہاد، ٹھیک ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں، جی 30 سال نہیں بنتے، یہ تقریباً 1242 سے جو ہے نا 1942 سے تقریباً جو ہے نا ان کی وفات سے پہلے پہلے پوری ہوئی تھی، 1 2 سال پہلے ان کی وفات 1979 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 2 سال بعد وفات ہوئی تھی نا ان کی۔ جی اتنا ہی تقریباً لگا ہے، 1242 سے 30 32 سال لگے تھے، اور ان کے بعد 1979 میں ان کی وفات ہوئی تھی، 1979 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تحریک خلافت کے اہم روح رہنما کون تھے؟ ایک تو مولانا شوکت علی جوہر تھے، اور دوسرے مولانا محمد علی جوہر، یہ دونوں بھائی تھے۔ تاریخ فلسفہ میں منطق کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تاریخ فلسفہ میں منطق کا بانی ارسطو کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بکرات کا کون؟ جی جوہرین، محمد علی جوہر اور جو ہے نا شوکت علی جوہر، ٹھیک ہے۔ اسلام کا نظام حکومت مولانا حامد انصاری کی کتاب ہے، ابو اعلی مدودی کی تفہیم القرآن ہے، کتاب الجہاد ہے، اور مولانا گوہر الرحمان کی علوم القرآن ہے، اور جو ہے نا مولانا گوہر الرحمان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 8 ہے کہ 6 ہے؟ شاید کہ پکا 6 ہے ان کے نزدیک۔ 19 جو ہے 19 جلال الدین سیوطی، اور 21 ابن العربی، 5 شاہ ولی اللہ، اور 6 مولانا گوہر الرحمان کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی نے کتاب لکھی تھی تحافت الطحافہ، اس کے جو ہے نا تحافت الفلاسفہ، اس کے رد میں انہوں نے تحافت الطحافہ ابن رشد نے لکھی تھی، یہ مال کی تھے۔ آپ بتائیں کہ سب سے بڑا ملک اسلامی رقبے کے لحاظ سے کون سا ہے؟ نائجیریا کے الجیریا؟ نائجیریا، الجیریا نہیں، نائجیریا۔ جی رقبے کے لحاظ سے الجیریا ہے، چلیں جی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ رقبے آبادی مناکو۔ اچھا آگے سوال، سید احمد شہید کب ہوئے تھے؟ سید احمد شہید شہید کب ہوئے تھے؟ 1831، مشہور ہے۔ تحریک مجاہدین کے جو سربراہ ہیں سید احمد شہید، بالا کوٹ، بالا کوٹ کے میدان میں جو درائے کنہار کے کنارے سکھوں کے ساتھ مرہٹوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی 1831 میں،
یہ بالا کوٹ میں یہ شہید ہوئے تھے۔ مجدہ الفسانی نے جو ہے نا کس حکمران کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ جہانگیر کو۔ حالانکہ دین اکبری کس نے شروع کیا تھا؟ یہ کل ہم نا جب آپ پڑھیں گے نا اس کو، جو اپنا ہندوستان کا باقی رہتا ہے اس میں اس کو پڑھیں گے، پھر آپ کنفیوژن نہیں رہے گی نا۔ جلال الدین اکبر نے اکبری دین شروع کیا تھا، اور اس کے دربار میں نا ایک فضل نام کا بندہ تھا، اس نے اس کو ابھارا تھا اسلام کے لیے، مولوی فضل۔ ٹھیک ہے، بول بول کے فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیریہ بھی کہتے ہیں، کس کے دور میں مدون ہوا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر۔ اور یہ لاہور کا شاہی قلعے کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ہاں جی، لاہور جائیں نا تو ادھر تختی لگی ہوئی ہے بہت بڑی، کہ جو ہے نا لاہور کا شاہی قلعہ جو ہے نا وہ بھی اورنگزیب عالمگیر نے اس کی بنیاد 1661 میں یا پتہ نہیں 1616 میں رکھی تھی، وہ 1660 یا 61 غالباً بنتا ہے۔ تو جو ادھر جہلم کے پاس قلعہ روداس ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ شیر شاہ سوری نے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا قلعہ ہے، یہ جو اس کے جہلم کے پاس ہے نا قلعہ روداس۔ خلافت اور مملوکیت کس کی کتاب ہے؟ مولانا مدودی کی خلافت اور ملوکیت ان کی کتاب ہے، یہ اسی موضوع پہ ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے موضوع پہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر میں بنگلہ دیش کو کس چیز میں اجارہ داری حاصل ہے؟ پاکستان، پاکستان کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کپاس۔ حالانکہ ہماری کپاس بھی دنیا کی نمبر ون کپاس ہے، لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے اللہ ہدایت دے ان کو۔ گیس سب گیس سب سے زیادہ کس ملک سے نکلتی ہے؟ ایران سے۔ اور بلوچستان سے کیا نکلتا ہے؟ بلوچستان سے بھی گیس نکلتی ہے، سوئی کے مقام سے، سوئی کے مقام سے۔ ٹھیک ہے، اس کتنے میں؟ 1952 میں جی پاکستان میں گیس دریافت ہوئی تھی، سوئی کے مقام پر گیس دریافت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، السنت قبل تدوین کس کی ہے؟ اجاج الخطیب، اجاج خطیب کی سنت قبل تدوین ہے۔ آپ بتائیں کہ ابن حجر اسقلانی ان کی مشہور تفسیر کون سی ہے؟ ابن حجر اسقلانی کی تفسیر ہیں؟ نہیں نہیں، ابن حجر اسقلانی کی تفسیر کون سی ہے مشہور؟ ابن کثیر کی ہے نا تفسیر، ابن کثیر، اور در منصور بھی تفسیر ان کی ہے۔ ابن حجر اسقلانی کی کون سی ہے؟ فتح الباری بھی ان کی ہے نا، وہ تو بخاری شریف کی شرح ہے، فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی ہے۔ اور ارشاد الساری ان کی ہے اسقلانی کی۔ ان کی کون سی تفسیر ہے ابن حجر کی؟ کوئی نہیں ذہن میں کسی کے؟ میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ان کا نا اس ٹائم ان کی کون سی تفسیر ہے۔ چلیں، مزار شریف یہ افغانستان کے ایک شہر کا نام ہے، یمن بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اور آپ بتائیں یورپ میں ایک اسلامی ملک ہے، اس کا کیا نام ہے؟ یورپ میں ایک ہی اسلامی ملک ہے کیا؟ آصف صاحب آیا ذہن میں کوئی؟ یہ پڑھا ہے یہ نا، آجے گا آگے چلیں۔ خالد الوی کی حفاظت حدیث ہے، آپ بتائیں کہ تیونس کس بر اعظم میں ہے؟ ہاں جی، تیونس۔ افریقہ کس نے فتح کیا تھا؟
حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا، کس کے دور میں ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں افریقہ فتح ہوا تھا، بعد میں پھر جو ہے نا ولید بن عبد الملک کے چار جو بڑے بڑے جرنیل تھے سپہ سالار، مسلمہ بن عبد الملک، اور اس میں جو ہے نا موسیٰ بن نصیر، اور تیسرا، ہاں موسیٰ بن نصیر نے کیا تھا، اور تیسرا محمد بن قاسم نے سندھ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ بن نصیر نے افریقہ فتح کیا تھا، اور مسلمہ بن عبد الملک نے اذربائیجان اور یہ قسطنطنیہ سارا، ٹھیک ہے۔ دین الہی کس نے شروع کیا تھا؟ جلال الدین اکبر نے۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ اور ابو والا مدودی کب پیدا ہوئے تھے؟ بتایا نہیں ہے، بتایا نہیں تھا وہ، یہ 1903 میں ہوئے تھے یا چار میں ہوئے تھے، اس کے قریب قریب 1903 میں ہوئے تھے، اور 1924 میں اس نے کتاب لکھی تھی، پہلی کتاب الجہاد، تب اس کی 20 سال عمر تھی، یہ یاد رکھنا۔ تو پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی 20 سال کی عمر میں، 1924، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھ لینا، 1900، ٹھیک ہے، 1979 میں فوت ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا دیکھ لینا، وہ جب شروع کریں گے نا دوسری کتاب، اس میں ڈیٹیلیں ہیں ساری ان کی ایسا ایسا، ٹھیک ہو۔ اللہ، قائد اعظم نے کب مسلم جوائن کی تھی؟ 13 کے 14 کے 15؟ پکی بات ہے؟ قائد اعظم نے 1913 میں، جی، کس نہیں یہ مجھے نہیں کنفرم پڑا ہے کہ ایک یورپ میں اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، اب وہ کون سی ہے ذہن میں نہیں ہے۔ اسپین کس نے فتح کیا تھا؟ اسپین کل پڑھا ہم نے پرسوں، عبد الرحمن الداخل، 800 سال حکومت رہی تھی مسلمانوں کی، نہیں یاد؟ ٹھیک ہے۔ اقبال اور احیاء دین کس کی کتاب ہے؟ خالد خالد الوی کی ہے، اور جو ہے نا خالد الوی کی حفاظ حدیث بھی ہے اس کی، حفاظ حدیث بھی اس کی ہے، اور اقبال اور احیاء دین یہ بھی اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے 3 سیٹ مکمل ہو گئے ہیں، تو اب کوئی بات کوئی سوال ہو وہ پوچھیں، پھر جو ہے نا انشاءاللہ آگے اس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔